السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں مفتی فواد حیدر آپ کے سامنے میراج شریف کے دوسرے حصے کے ساتھ جو ہے حاضر ہوں، اور ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میراج کی 3 حصوں کی، جیسے کہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اس کا ذکر کر رہے تھے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سفروں کا ذکر کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس میں تعامل کریں اور دیکھیں تو ہمیں ادنا تعامل سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں 3 حصوں کا ذکر ہے، اور یہ کہنا کہ صرف اس میں اسرا کا ذکر ہے، یہ کوتاہی اور کم علمی ہوگی، اور ہمیں اس آیت کی معرفت نصیب نہ ہوئی اگر ہم ایسے صرف کہیں۔ تو اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تو اسرا کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ معراج ہے، پھر تیسرا اعراج ہے، تو معراج کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور جو آخری جو اعراج ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ کو سماعت فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق سماعت فرمایا، اور جو ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی سے قریب کیا اللہ مقام کے اندر، جہاں پر مخلوقات کا شائبہ بھی نہیں تھا، اور اللہ کی مقام میں آپ تشریف رہ گئے رب کی چاہت سے۔ رب نے اپنی قدرت سے آپ کو سدرۃ المنتہا سے آگے بلایا اور آپ نے سے ملاقات کیا، اور آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کی انوارات اور تجلیات کا دیدار فرمایا۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے اس کا یہاں پر ذکر ہوا کہ انہ هو السمیع البصیر، اور ہم نے جیسے پہلے پچھلی ویڈیو میں وضاحت کی کہ تفسیر روح البیان اور تفسیر روح المعانی نے بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اس کی انہ هو السمیع البصیر میں انہ کی جو ضمیر ہے یہ راجع ہے اللہ کی طرف، اور بعض نے کہا رسول اللہ کی طرف، لیکن صاحب تفسیر روح البیان اور روح المعانی نے لکھا کہ یہ دونوں کے لیے جائز ہے، اور اس کو تطبیق دی جائے گی، اس کو یوں تطبیق دیا کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہوا اپنی شان کے مطابق، اپنے خالق اور مالک ہونے کی شان اور اپنی جو ہے عظیم قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عرش سے عرفہ اور اعلیٰ اپنی خاص جو رب کی ذات کی اس کی شان کے مطابق جو جہان ہے، یعنی عالم امر کے اندر، اور جو ہے وہاں پر زمان اور مکان سے پاک جو ہے ایک جہان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی انوارات سے اور تجلیات سے آپ کو جو ہے وہ مستفید فرمایا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں شانوں کا اظہار ہو گیا۔ اب یہاں پر اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات محمدی کی یہی 3 شانیں آپ کی جو ہے نا کمالات کا سرچشمہ ہیں، اور ہر کمال مصطفی کا سرچشمہ یہی 3 شانیں ہیں۔ ایک پہلی شان آپ کی بشریت، شان بشریت ہے، دوسری شان آپ کی شان ملکیت یا روحانی شان ہے یا نورانی شان ہے، اور تیسری آپ کی شان محمدیت ہے یا مظہریت ہے، جس میں آپ ایسے مظہر عتم ہیں اللہ تعالیٰ کے انوارات کی کہ کائنات میں اور کوئی شے اور کوئی ہستی اس شان تک آپ جو ہے وہ مظہر عتم نہیں اللہ تعالیٰ کے انوارات کی، اور یہی حقیقت محمدیہ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اور اللہ تعالیٰ کی جو انوارات و تجلیات ہیں اس کا مظہر عتم ہونا، یہ حقیقت محمدیہ ہے۔ یہ امر بھی واضح ہے کہ ہر چیز کا عروج اسی عالم میں متصور ہے جس سے اس کا چیز کا تعلق بہ جاتا ہے، اس لیے بشریت کا معراج عالم بشریت میں ہوا، اور نورانیت کا معراج عالم روحانیت اور نورانیت میں ہوا، یعنی انوارات اور ملائکہ کے جہان میں،
اور اس طرح حقیقت محمدیہ یعنی مظہریت حق کا معراج برگاہ اللہ حق تعالیٰ میں جو ہے وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ تو آیت کریمہ کے مضمون میں غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک بالکل اسی شان کے مطابق ہوئی۔ دیکھیے حضور اسلام مسجد حرام سے چل کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصیٰ میں پہنچایا، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور بشریت کے کامل ترین ہستیاں انبیاء اور مرسلین ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش کا ائمہ کا انبیاء کا اور مرسلین کا آپ کے پیچھے نماز کا ادا کرنا آپ کی بشریت کی شان کی معراج ہے۔ یعنی اس کی بشریت میں آپ کو سب سے بڑا مقام جو ہو سکتا تھا، جو کسی کو عطا کرے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ عبد مقدس، عبد کامل، عبدہ، اللہ کی اس خاص بندہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص بندے کو عطا کیا، حضرت محمد مصطفیٰ کریم اسلام کو بشریت کا اعلیٰ ترین مقام کہ تمام انبیاء کی کا اقتداء اور امامت اور سرداری آپ کو نبیت کی عطا کی، اور آپ کو نبی الانبیاء قرار دیا۔ مسجد اقصیٰ عالم اجسام میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ کو یہ عروج رسول ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مقدسہ کے پیچھے اقتداء کی۔ بشریت مصطفیہ کا مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کا مقتدا ہونا حضور علیہ السلام کی بشریت کا آپ کی بشریت کا معراج ہے۔ اس حیثیت سے عالم بشریت میں انسانیت اور بشریت کا کمال رکھنے والے یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام پیچھے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بشریت آگے ہے۔ پھر حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فرشتے بھی آگے نہیں گزر سکتے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ میں ایک قدم بھی آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا جہاں تک سب کی انتہا ہے، اور حضور علیہ السلام اس انتہا تک پہنچے اور اس سے آگے نکل گئے۔ تو جو عالم ملکیت ہے، ملائکہ کا جو وطن ہے، جو 7 آسمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جو نورانیت کی آخری انتہا ہے، وہ جو ہے سدرۃ المنتہا پر جا کر وہ اس کی انتہا ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک پہنچے اور اس سے آگے گئے۔ تو یہ وہاں تک پہنچنا جہاں تک کوئی اور نہ پہنچ سکا، اور چشم زدن میں یہ واقع ہونا، یہ آپ کی معراج بشریت کے بعد معراج ملکیت ہے۔ اور ملکیت کی سب سے اعلیٰ ترین معراج یہ ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور اس سے آپ کا آگے چلے جانا، اور جو ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی مراتب پر فائز ہونا، اور زمان و مکان کی قیود سے بالا ہو کر فوق العرش پہنچ کر اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی دربار میں حاضر ہو جانا، یہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا ہوئی اور کسی کو عطا نہیں ہوئی، اور آپ نے اپنے سر مبارک، سر اقدس کی آنکھوں سے بے حجاب اللہ تعالیٰ کے انوارات کو دیکھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ اور صورت حقیہ کی معراج ہے، یعنی بشریون، ملکیون اور حقیون تینوں کی معراج آپ کو نصیب ہوئی۔ اس حیثیت سے وہ عرش عظیم جو تجلیات حسن حقیقی کا بلند ترین جلوہ کا ہے، اسی طرح پشتہ رہ گیا جس طرح مسجد اقصیٰ میں کمال انسانیت رکھنے والے انبیاء علیہ السلام پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر کمال ملکیت رکھنے والے ملائکہ مقربین پیچھے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے تشریف لے گئے۔ اب یہ لامکان کے اندر آپ کیسے تشریف لے گئے؟ حالانکہ آپ مکانی ہیں اور زمان و مکان کی قیود میں ہیں، آپ اللہ کی طرح لا انتہا اور لا محدود نہیں ہیں، آپ محدود ہیں، اور اللہ لا محدود ہے۔ تو اس کی بہت سی تعویلات کی گئی ہیں، اور بعض نے تو کہا کہ اسی وجوہات سے کہ آپ کا لامقام میں جانا نہیں ہو ممکن نہیں، کیونکہ کوئی
فرد، بشر، کوئی بندہ، کوئی عبد لامقام میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو فقانہ قاب قوسین او ادنا کی تشریح میں، تفسیر میں بعض نے کہا کہ یہ بندہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے، اور بہت سو نے یہ کہا کہ یہ جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے لامقام میں ملاقات کا واقعہ ہے، فکانہ قاب قوسین او ادنا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ملاقات کا واقعہ ہے، اور حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے تینوں کو بیان فرما کے تیسرے کو ترجیح دی اور کہا کہ جمہور کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا واقعہ ہے، جس میں آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے جسمانی اور بیداری کی حالت کی معراج کے ساتھ جو ہے انوارات اور تجلیات الہیہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر جو یہ تین مختلف اقوال ہیں، تو ایک علامہ صاحب ایک معراج ہی کے والے سے پشاور میں ایک محفل کے دوران افغانستان کے ایک عالم تشریف لائے ہوئے تھے، اور مردان کے ایک چوٹی کے نعت ہیں، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، اور انہوں نے یہ شعر پڑھا، اپنی ہی استاد کا لکھا ہوا شاعر ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم پشتو کا شعر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سے جو ہے لامکان تتلے دے، لامکان تشریف لے گئے۔ تو مولوی صاحب اس پر بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے اس پر بڑا رد کیا، آپ نے جو ہے اس میں اس کے بعد فقیر کا بیان کا موقع تھا، فقیر نے اس حوالے سے پھر کچھ گفتگو کی، بعد میں ہم بیٹھے تو اس پر دیگر علماء نے اس عالم کو کہا کہ آپ نے یہ قول کہاں سے لائے ہیں، اکثر اور جمہور کا قول یہی ہے، اور وقت کے ساتھ اہل سنت و جماعت میں تو اس پر اجماع ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے، عبد کے لیے، بندے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ لامکان میں جائے، کیونکہ مکان کی حدود و قیود سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر پوچھا میں نے کہ فکانہ قاب قوسین او ادنا آپ کے یہاں کس کا پھر واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ جبرائیل امین اور اللہ کی ملاقات کا واقعہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جبرائیل امین اور اللہ کی ملاقات کا اگر واقعہ ہے تو یہ جبرائیل مخلوق ہے یا نہیں، کیا یہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں؟ تو وہ ان کے ایک ساتھی فوراً جو ہے بڑے جذباتی انداز میں کہتا ہے کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ جبرائیل امین اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات واقع ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، شیخ نے یہ کہا ہے، اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جبرائیل امین اور اللہ کی ملاقات کا واقع ہے۔ اچھا، شیخ نے جو ہے وہ سچائی کا اور حق بیانی کرتے ہوئے فرمایا کہ جی بالکل میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ حضرت جبرائیل امین اور اللہ کی ملاقات کا واقعہ ہے، اور وہ میری اس بات کا جواب نہیں دے سکے، پریشان ہو گئے اور خاموشی اختیار کی کہ یہ جب جبرائیل امین مخلوق ہے۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ جبرائیل امین کی شان زیادہ ہے یا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی؟ انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ تو پھر جب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان بطور عبد سب سے زیادہ ہے، اور جبرائیل بھی ایک بندے اور عبد ہیں اور مخلوق ہیں، تو وہ مخلوق ہوتے لامکان میں کیسے چلے گئے اور اللہ سے فکانہ قاب قوسین او ادنا کے مقام پر کیسے پہنچے؟ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان کیوں نہیں مل سکتی؟ اور اگر یہ جبرائیل امین اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا یہ واقعہ ہو تو اس میں کمال اور تمامیت کا اور شان انتہا کا، یعنی وہ کون سی اس میں کیفیت پائی جاتی ہے جو اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، کیونکہ دونوں مخلوق ہیں، عبد ہیں، اور دو بندوں کی ملاقات کا واقعہ ہے، تو اس کو اتنی حسن اور اتنی خوبی اور اتنی جو ہے شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنا، اس میں کیا جو ہے وہ پوشیدہ راز ہے جو یہ بتلانے کی ضرورت تھی؟ حالانکہ جبرائیل امین تو بہت دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشری اور ملک کی صورت میں وہ ملتے رہے ہیں، یہاں پر زمین پر بھی اس سے پہلے بھی آتے رہے، تو یہ کون سی ایسی خاص بات تھی جس کا اتنی اہتمام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے؟ در حقیقت ان آیات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اپنی شان بیان کر فرماتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا تو مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار، یا اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی شان بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں پر
ان کا مظہر عتم ہونا ظاہر ہو، ان کا معزون حق جو ہے حق ہونا ثابت ہو، کہ یہ وہ معزون حق بھی ہیں اور خاص ترین اور کامل ترین معزون ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر یہ معزون کامل ترین معزون جو حضرت جمیل سے، حضرت جبریل امین سے بھی زیادہ اعلیٰ ترین معزون ہیں اور ان کے بھی سردار ہیں، اور قدرت کاملہ کی وہ عظیم ذات جو معبود برحق ہے، اس کی ملاقات کا واقعہ یہاں پر ہو اس اہتمام سے، تاکہ دونوں کی شان ظاہر ہو اپنی اپنی جو ہے وہ مقام اور مرتبہ کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کے بطور معبود اور الہ اور خالق اور مالک ہونے کے طور پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عبد کامل ہونے اور عبد مکمل اور اکمل ہونے کے طور پر۔ اس لیے یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اللہ سے ملاقات کا ذکر ہے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا جو مقام ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کی مقام کا مراد نہیں ہے، یہ ایک اس ان آیات کی حقیقت کو وہ بندہ نہیں سمجھا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ انہو هو السمیع البصیر میں یہ وضاحت ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مقام کو ایراج ہوئی اور مقام مظہریت اور مقام محمدیت کی انتہا پر پہنچے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ اس صرف مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں طرح کی معراج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی ہے، اور اس لیے بھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تعین اول ہیں اور برزخ کبریٰ ہیں، جیسے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی نے اپنی مکتوبات میں جا بجا فرمایا ہے، اور آپ کائنات کی اصل اور روح اور حقیقت ہیں، اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کی انوارات اور تجلیات اور حسن جمال کا مظہر عتم ہیں، اور آپ کی حقیقت جو ہے وہ بڑی عظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ثمانیہ ہیں، جس میں علم ہے، ارادہ ہے، حیات ہے، اور سمع ہے، اور بصر ہے، اور کلام ہے، اور قدرت ہے۔ تو علم، ارادہ، حیات، قدرت، سمع، بصر اور کلام اور تخلیق، یہ جو اللہ کی صفات ہیں، تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ تمام کائنات کی تمام مخلوقات، تمام انبیاء و مرسلین اور تمام ملائک سے یوں افضل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت محمدیہ کو، مجدد الافسانی علیہ رحمہ نے اپنی مکتوبات جلد اول میں بعض مکتوبات کے جواب میں لکھا ہے بڑے واضح طور پر، کہ آپ کو دائرہ علم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی فیضات دی ہیں، اور جو دائرہ علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو صفات ہیں اور آپ کی اللہ کی جو شیونات ہیں، ان شیونات کا جامع دائرہ علم ہے، اور علم سے اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ تھا۔ جب کائنات نہ تھی، جب مخلوق نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کا علم جو قدیم ہے، جس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ علم میں سب کچھ تھا کہ یہ اس طرح کائنات ہوگی، ذات مصطفیٰ ہوگی، اور آج میں جو بیان کر رہا ہوں یہ، اور آئندہ کیا ہوگا، یہ رب کے علم میں پہلے سے تھا اور ہے اور رہے گا، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ بیشی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ تو دائرہ علم وہ اللہ تعالیٰ کی تمام شیونات اور صفات کا جامع یہ ہے، اور اس دائرہ علم، جب علم کی تحتی اللہ تعالیٰ نے پھر ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا فرمائے، اور اس ارادہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو ہے اپنی شان صفت حیات کو اپنی مخلوق کے اندر پھونکا، اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے موافق اپنی قدرت کاملہ سے ایک عارضی اور یوں سمجھیں کہ ذلی حیات دی، یعنی رب کی جو حیات ہے اور حی ہونا ہے وہ حقیقی ہے،
اور باقی تمام ممکنات جتنی ہیں ان کی جو ہے وہ حیات جو ہے وہ فانی ہے. کل من علیہ فان، ہر شے کو فنا ہے. تو یہ یہ جو فنا کی جو کیفیت ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے حیات ادا کی، یہ عارضی اور ذلی اور فانی حیات، یہ اللہ کے علم کے ہی تحت ہے. جیسے ارادہ اسی علم کے دائرے سے ہی متعلق ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے قدرت بھی، اور پھر اسی طرح حیات بھی. پھر اسی مخلوق سے اس کو سماعت کیا اپنی شان سماعت کے ساتھ، اس کو اپنی نگاہ میں رکھا اپنی شان بصارت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کلام کیا اپنے شان کلام کے ساتھ. تو یہ رب تمام جو ہے وہ رب کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو 7 یا 8 صفات ہیں، اشاعرہ کے ہاں 8 ہیں، انہوں نے تکوین یا تخلیق کو باقی سے الگ رکھا. لیکن ماتریدیہ جو احناف ہیں، جو ہمارے امام منصور ماتریدی علیہ رحمہ ہیں، انہوں نے قدرت اور تکوین یا تخلیق کو ایک قرار دیا. اور جو ہے یہ فقط نزاع لفظی ہے، باقی دونوں کا معنی ایک ہی. تو یہ جو کلام اور سمع اور بصر ہے، وہ اس اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی حیات اپنی شان کے مطابق جب حیات مخلوقات کے اندر پھونکی، تو ان کو اپنے انبیاء کے ذریعے ان سے کلام فرمایا، ان کو سماعت فرمایا، ان کو کہا میں تمہیں سنوں گا، تم میرے ساتھ اپنی مناجات کرو، اپنی دعائیں مانگو، عبادات میری کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو اپنی بصارت میں رکھتا ہے. تو تمام اللہ کی جتنی شیونات ہیں، یہ جو صفات ثمانیہ ہیں، ان کو مجرب ثانی نے شیونات قرار دے کے صفات سے متمیز فرمایا ہے. تو یہ جو صفات، یہ جو شیونات ہیں، شانیں اللہ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی جو شیونات ہیں ان کا جامع جو ہے وہ علم ہے. اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں تمام انبیاء اور مرسلین اور ملائک میں سے جن کی حقیقت کا تعلق، جن کا جو فیض ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی ذات کو تخلیق فرمایا، آپ کے انوارات کو تخلیق فرمایا، پھر اس پر جو فیض ڈالا وہ دائرہ علم کے ذریعے تھا. یعنی جو ذات الہ کی جو انوارات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارے گئے، آپ کی ذات پر بطور مخلوق اور عبد کامل ہونے کے، وہ دائرہ علم کے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا، اور بخاری شریف نے اس کو باب العلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائیں تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ یعطی و انا قاسم، اللہ عطا فرمانے والے اور میں تقسیم کرنے والا. اور ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ تو صرف جو ہے علم کے بارے میں ہے، باقی چیزیں جو رزق وغیرہ یا کوئی اور شے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تقسیم نہیں ہوتی. تو میں نے کہا علم ہی تو سب کی جامع ہے. جیسے مجھے ثانی فرمایا، جب علم کی تقسیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو علم میں ہی ہے کہ کس کو کیا رزق ملے گا، اور کس کی کب موت واقع ہوگی، اور کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، اور کون گناہ کرے گا کون نیکی کرے گا. اس لیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے شاہد کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے شاہد ہیں کہ آپ اپنی ہر امتی کو جانتے ہیں، اس کے گناہ کو جانتے ہیں، اس کی نیکی کو جانتے ہیں، کن گناہوں کی وجہ سے اس کی ترقی نہیں ہو رہی اس کو جانتے ہیں، اس کے حال کو، اس کے خاندان کو، اس کے مستقبل کو، اور اس کی ماضی کو سب کو جانتے ہیں، اور اس کا جنت اور دوزخ میں سے کس میں جانا ہوگا وہ جانتے ہیں. اور اگر آپ یہ نہ جانتے ہوتے تو پھر آپ شفاعت کبریٰ نہ فرماتے. تو آپ کو جو شفاعت کا اذن ہوا یہ اس لیے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہاں کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہو اور پیچھے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر یہ یعلم ما بینہ سے مراد
ذاتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اللہ کی طرف جو ہے اس کو راجع کرنا بھی جائز کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آگے اور پیچھے، بے شک جانتا ہے۔ اور اللہ کی عطا سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر ذکر ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے ان کے آگے اور پیچھے کے اولین اور آخرین کے حالات جانتا ہے۔ جیسے المحند علی المفند میں علماء دیوبند رحمہم اللہ نے بھی واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اولین اور آخرین کا علم مانتے ہیں۔ تو اولین اور آخرین کا علم یہی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جب یہ آپ کو عطا ہوئے ہیں، یہ عطائی علم ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ اللہ کے تمام علوم کا، بعض کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے تمام علوم کا جو ہے وہ اس سے احاطہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے تمام علوم کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بے انتہا لامحدود ہیں، اور یہ اولین اور آخرین کا علم تو مخلوقات کے حوالے سے ہے، اور اللہ کا علم صرف مخلوقات کی حد تک محدود نہیں، رب کا علم تو بے انتہا اور لامحدود ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیے بڑی وضاحت کے ساتھ علماء بریلویہ نے بھی، احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے بھی، اور علماء دیوبند نے بھی بڑی وضاحت کی ہے دونوں طرف، اور دونوں کا قول ایک ہی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو یہ آپس کی یہ نزاع لفظی سے باہر آئیں اور حقیقت کو سمجھیں۔ دونوں نے یہ لکھا ہے، احمد رضا نے علیہ رحمہ نے، شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں لکھ دیا، اور علماء دیوبند نے المحند علی المفند میں اولین و آخرین کے باب میں جب کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اولین و آخرین کا علم مانتے ہیں، تو آگے لکھا اور یہ کہا کہ حضور علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا علم تفصیل بالاجمال عطا فرمایا ہے، یعنی آپ کو تمام مخلوقات کا جو ہے وہ اجمالی علم ہے، اور جب آپ توجہ فرماتے ہیں جس مخلوق پر تو اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آپ پر کھول دیتا ہے۔ تو اجمالی طور پر آپ کو تمام مخلوقات کا علم ہے، اور جس مخلوق پر توجہ فرماتے ہیں، کائنات کے جس حصے کی طرف توجہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آپ پر کھول دیتا ہے۔ یہی ہے آپ کا اولین و آخرین کا علم، اور یہ اس لیے کہ اللہ یطیع و انا قاسم، تو میں نے کہا کہ جب علم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے تقسیم فرماتے ہیں، تو باقی ہر شے اسی علم کے ذیل میں ہے، کیونکہ علم کس کا تقسیم فرماتے ہیں؟ اللہ کا علم تقسیم فرماتے ہیں، اور اللہ کے علم میں ہر شے ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی، اس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے۔ رب ہمیشہ سے سب کچھ جانتا تھا اور ہمیشہ جانتا ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ اضافہ ہے۔ یہ ہماری جو ہے وہ پختہ عقیدہ ہے، اور مخلوقات کے علم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، کیونکہ اگر کہا جائے کہ صرف مخلوقات تک اللہ کا علم ہے تو مخلوقات تو محدود ہیں، وہ تو اللہ کے رب فرماتے ہیں مخلوقات کی حیثیت، تمام کائناتوں کی حیثیت، تمام عالمین کی حیثیت میری نگاہ میں مچھر کے پر کی جتنی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو بہت قلیل ہے، ادنا ہے، تو اس قلیل اور ادنا کا علم بھی قلیل اور ادنا ہے اللہ کے علوم میں سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مخلوقات کا علم ہو اور اللہ عطا فرمائے تو یہ کوئی نعوذ باللہ اللہ کے علم کا احاطہ اس کے لیے ثابت ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ تو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس بات کو نزاع لفظی نہیں بنانا چاہیے اور جھگڑے کا باعث نہیں بنانا چاہیے، جیسے کہ آج کل یہ واقعہ ہو گیا۔ تو یہ بھی اس بات کو واضح کرنے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی کیفیت جو ہے وہ ان تین حوالوں سے، اور آپ کی شان کہ آپ برزخ کبریٰ ہیں اور اللہ کے تعین اول ہیں، جیسے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان کی مثال ایسے ہے کہ ایک دائرہ لگایا جائے اور اس کے بیچ میں ایک لکیر ہو، جو اوپر کا آدھا دائرہ ہے جو قوس ہے
وہ دائرہ الوہیت یا قوس الوہیت کہلائے گا، جو نیچے کا دائرہ ہے وہ قوس عبودیت کہلائے گا، اور یہ جو بیچ کی لکیر ہے یہ شان مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کو ذرا ٹھہر جا کر، تو نے اس کو ذرا اوپر کیا تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر نیچے کیا تو توہین میں مبتلا ہو جائے گا۔ پس خاموش کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اور آپ کی جو مقام ہے اللہ کے حضور میں، یہ جو آپ کی حقیقت ہے یہ مشکل ترین مشابہات میں سے ایک متشابہ ہے، مشکل ترین متشابہات میں سے ایک متشابہ ہے، اس لیے اس سے بعض اجزاء اس پر زیادہ بحث نہ کر اس کو قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات و شرف بہت اعلیٰ ہے، اور قوس الوہیت نے جو ہے وہ پوری طرح حقیقت محمدیہ کی جو وہ لکیر ہے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور نیچے کی جو قوس عبودیت ہے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اس کو مکمل طور پر چھائے ہوئے ہے۔ اور ذات و شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نے جو وہ لکیر ہے اس نے قوس عبودیت کا بالعرض احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اجمالاً احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو پھر سمجھے اجمالاً، اور یہ بھی برتاء الہی ہے۔ بس مخلوق سے جو بھی اللہ تعالیٰ اللہ سے تعلق بنانا چاہے گا اور معرفت الہی کو چاہے گا بواسطہ محمد مصطفیٰ ہی بنانا چاہے گا، اس لیے کہا کہ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس لیے مجدد ثانی نے آپ کو متعین اول اور برزخ کبریٰ قرار دیا ہے، اور وہ یوں کہ آپ پہلے ہی مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ پر فائز تھے، صرف آپ کو متوجہ کرنا پڑا، اس لیے معراج جسمانی بغیر وقت گزرے ہوئی کہ آپ پہلے ہی اس مقام پر فائز تھے۔ انشاءاللہ اس کو دوسرے حصے کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ تیسرے حصے میں ہم حدیث معراج کو دیکھیں گے، اور اس کا بنظر اختصار بنظر غیر اس کا جو ہے اس کی دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر اللہ کی کون سی جو ہے نشانیوں کا ملکوت کے اندر مشاہدہ فرمایا، جس کا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔